खुदावंद यीशु मसीह के जलाली, क़ुद्दूस और बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। और उसी नाम में जो सब नामों से ऊंचा और आला है, जिस नाम में फ़तह है, जिस नाम में गलबा है और जिस नाम में कुदरत पाई जाती है, आपकी और आपके घर वालों की सलामती हो। और दुआ करता हूँ कि खुदा बाप का इत्मीनान जो समझ से बाहर है वो आप में बढ़ता जाए और खुदावंद की उम्मीद और तसल्ली आपकी ज़िंदगियों में ठहरी रहे। कलाम मुक़द्दस हमें ये सिखाता है कि जागते रहो और दुआ करो ताकि आज़माइश में ना पड़ो। खुदा का कलाम जो है वो ज़िंदा और मौसर है, जो बेअसर नहीं लौटता। वो जिस रूप में भी आता है अपना असर दिखा कर जाता है और अपनी कुदरत ज़ाहिर करता है। खुदा का कलाम जो है वो अंधों को बीनाई बख्शता है, लंगड़ों को चलने की सलाहियत बख्शता है, बहरों को सुनने की कुव्वत देता है, और जो गूंगे हैं, जो बोल नहीं सकते, उनको भी बोलने की कुदरत देता है। खुदा का कलाम अपने अंदर एक तासीर रखता है इस बात के लिए कि जब भी कलाम होता है वो असर रखता है, वो अपना असर दिखाता है, वो मुर्दे जिंदा करता है। खुदा का कलाम अज़ल से है और अब तक रहेगा, उसका कोई रद्द बदल नहीं है। खुदा का कलाम जो है वो ला तब्दील है, वो तब्दील करने की कुदरत रखता है। खुदा का कलाम पाक है, पवित्र है, वो रोशनी है, वो नूर है, और वो नूर हमें भी नूर बनाने की सलाहियत रखता है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि दुआ करो ताकि आज़माइश में ना पड़ो, क्योंकि इब्लीस जो हमारा मुखालिफ दुश्मन है वो चाहता है कि खुदा का ईमानदार बंदा या बंदी जो है उसे गिराए, ठोकर लगाए, ताकि वो अपने ईमान से मुनकर होकर खुदा का मुनकर ठहरे। जिस तरह से बदन को, जिस्म को बढ़ने के लिए खुराक चाहिए ताकि वो अपने अंदर नशोनुमा कर सके, इसी तरह से रूह को भी ग़िज़ा चाहिए, और वो ग़िज़ा जो है दुआ की है। इसीलिए कलाम कहता है कि दुआ करो ताकि आज़माइश में न पड़ो, क्योंकि दुआ में कुदरत है, दुआ में ताकत है, दुआ में ज़ोर है जो बंधनों को तोड़ती है, जंजीरों को तोड़ती है। दुआ वो हथियार है जो हम अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। दुआ वो ढाल है जो हमें मुखालिफ के तीरों से बचाती है। दुआ वो राज है जो हमें बुलंदियों तक पहुंचाती है। दुआ वो रोटी है जो हमें
طاقت دیتی ہے، زور بخشتی ہے، ہماری روح کو تازہ رکھتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ یہ دعا کی قدرت ہے کہ ہم ابراہیم کو ادھیڑ عمر میں اولاد بخشی۔ یہ دعا کی قدرت ہے کہ حنا کو بیٹا بخشا گیا۔ یہ دعا کی طاقت ہے جس کے سبب سے نینوہ شہر بچا۔ یہ دعا کی قدرت ہی ہے جو بیماروں کو شفا دیتی ہے، اندھوں کو بینائی، لنگڑوں کو چلاتی ہے۔ دعا کی یہ قدرت ہے کہ جس پر بھی ہاتھ رکھ کے کی جائے اس کے لیے شفا ہے، اس کے لیے تازگی ہے، اس کے لیے روشنی ہے، اس کے لیے زندگی ہے۔ دعا میں بہت قدرت ہے، اس لیے کہا گیا کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کرتے رہیں۔ دعا کرتے رہیں گے تو ہم بچے رہیں گے، دعا نہیں کریں گے تو ہم نڈھال ہو جائیں گے، ہم جنگ جو جیتے ہوئے ہیں وہ ہار جائیں گے، اور جو سپاہی جنگ ہارتا ہے اسے موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے سننے والوں، میرے دیکھنے والوں، دعا کریں، کیونکہ دعا پانیوں کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے، دعا آسمانوں کو چیر دیتی ہے، دعا بیابانوں کو ہلا دیتی ہے، اور دعا جو ہے وہ پہاڑوں کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ اسی لیے دعا کرتے رہیں، اور لکھا ہے کہ ہر وقت دعا کرنے میں مشغول رہو اور ہمت نہ ہارو۔ جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمت ہارتے ہیں وہ کامیابی نہیں دیکھ سکتے، اور جو ہمت نہیں ہارتے کامیابی ان کے قدموں کو چومتی ہے، اور کامیابی اسی وقت ہمارے قدم چومے گی جب ہم دعا میں مشغول رہیں گے۔ اسی لیے دعا کرتے رہیں تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ خداوند آپ سب کو دعا کرنے کی قوت دے، طاقت دے۔ اگر آپ کو دعا نہیں کرنی آتی تو اس سے بھی دعا کریں، کیونکہ وہ سننے کی قدرت رکھتا ہے، وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ خدا قادر ہے، وہ خدا ذوالجلال ہے، وہ تھا، وہ ہے، جو آنے والا ہے، وہ الفا ہے، وہ اومیگا ہے، وہ اول ہے، آخر ہے، ابتدا ہے، انتہا ہے۔ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے وسیلہ سے سب چیزیں خلق ہوئی، کیا راستے، کیا حکومتیں، سب کچھ اسی سے ہے اور اس کے وسیلہ سے ہے۔ اگر آپ کو دعا نہیں کرنی آتی تو اس سے کہیں کہ اے خداوند مجھے دعا کرنا سکھا، مجھے دعا کی ترتیب دے، الفاظ دے، ٹھہراؤ دے، تاکہ میں دعا میں ٹھہر سکوں اور اپنے مخالف کا مقابلہ کر سکوں۔ دعا کریں، دعا میں بڑی طاقت ہے میرے عزیزوں۔ جو کلیسیاں ترقی کرنا چاہتی ہیں وہ دعا کرتی ہیں، وہ دعا میں مشغول رہتی ہیں۔ جو کلیسیاں برباد ہو جاتی ہیں ان کی دعائیاں زندگی کمزور ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو راز کی بات بتانے جا رہا ہوں کہ دعا کرتے رہیں تاکہ کامیاب ہو سکے۔ دعا نہیں کریں گے تو آپ کامیاب کبھی نہ ہو سکیں گے۔ اسی لیے دعا کریں تاکہ آزمائش میں نہ پڑے، کیونکہ جب آزمائش آتی ہے تو آزمائش بڑے بڑے سرموں کو لے جاتی ہے، لیکن آخر تک وہی ٹھہرتا ہے، وہی زندہ رہتا ہے، وہی اسی کے قدم جمے رہتے ہیں۔
جو دعا کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جاگتے رہو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آئیں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم فتح یاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم غلبہ پانا چاہتے ہیں، تو آئیں میرے ساتھ مل کر دعا کریں، دعا کریں، کیونکہ دعا میں بڑی قدرت ہے۔ آسمانی باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ان تمام زندگیوں کے لیے جو اس وقت اس دعا کو سن رہی ہیں اور جنہوں نے یہ کلام سنا، کیونکہ تیرا کلام بے اثر نہیں، تیرا کلام جو ہے وہ تاثیر رکھتا ہے، تیرا کلام زندہ اور مؤثر ہے، جو بند بند اور گودے گودے میں سے ہو کر گزرتا ہے، دلوں کے خیال کو جان لیتا ہے۔ تیرا کلام روشنی ہے، تیرا کلام تازگی ہے، رویدگی ہے، شائستگی ہے، تیرا کلام زندگی ہے۔ میرے خداوند، میں تیرا کلام ان زندگیوں کے لیے مانگ لیتا ہوں کہ میرے خداوند، اگر انہیں دعا کرنا نہیں آتی تو انہیں دعا کرنا سکھا میرے یسوع، میرے خدا، انہیں دعا کرنا سکھا۔ اگر انہیں الفاظ نہیں ملتے تو انہیں الفاظ دے تاکہ یہ دعا کر سکیں میرے خداوند۔ اگر یہ دعا میں زیادہ وقت نہیں بیٹھ سکتے تو میرے خداوند ان کی زندگیوں کو چھو، کیونکہ جب تو چھوتا ہے تو بحالی آتی ہے۔ پیارے خداوندوں کے خدا، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے اور ہر ایک چیز پر قادر ہے، پیارے خداوند انہیں دعا کرنا سکھا، دعا میں الفاظ دے، دعا کی ترتیب دے، دعا میں ٹھہرنا سکھا، تاکہ ہم دعا میں مشغول رہیں اور اپنے مخالف دشمن پر غلبہ پا سکیں، اس کے جلتے تیروں کا مقابلہ کر سکیں۔ اے خداوندوں کے خدا، دعا کرتا ہوں ان زندگیوں کے لیے کہ ان کی زندگیوں میں تیرا کلام پورا ہو، ان کی زندگیوں سے ابلیس کی ساری تاثیریں تیرے یسوع نام سے جاتی رہے، کیونکہ تیرے یسوع نام میں فتح، تیرے یسوع نام میں غلبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے نام سے جو کچھ مانگو گا تمہیں ملے گا۔ بس اے خداوند، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کی زندگیوں کے لیے شفا مانگ لیتا ہوں، ان کی زندگیوں کی بحالی مانگ لیتا ہوں۔ پیارے خداوندوں کے خدا، اپنا ہاتھ بڑھا پیارے خداوند اور ان کی زندگیوں کو چھو لے، ان کی روحوں کو چھو پیارے خداوند، تاکہ یہ لوگ جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں قوت پائیں، تاکہ اس قوت کو حاصل کریں جس قوت کے سبب سے یہ اپنے مخالف کا مقابلہ کر سکیں۔ پیارے خداوند، ہماری دعاؤں کو سن، قبول کر، بخش دے، جو کچھ مانگا ہے پایا بڑے ایمان کے ساتھ، آمین۔ خداوند خدا آپ سبوں کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے، آمین۔